صحرا تپتا صحرا، جلتے خیمے بکھرے لاشیں۔ ناظرین، ہم بنگلورو سے ایک خاص خبر کے ساتھ حاضر ہیں، جہاں 32واں اینول حسین ڈے بڑے اہتمام کے ساتھ منایا گیا۔ اس تاریخی دن کا مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور اس موقع پر خاص بات یہ رہی کہ مشہور صوفی سنگر خنک جوشی نے اپنی پردرد آواز کے ذریعے اس تقریب میں حصہ لیا۔ خنک جوشی، جو اپنے منفرد انداز نوحہ خوانی کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، نے ایک صحافی سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ جب وہ بی بی سکینہ کے مصائب اور کربلا کے دیگر شہداء کے مصائب کو پڑھتی ہیں تو وہ درد دل میں شدت سے محسوس کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک گائیکی کا عمل نہیں بلکہ ایک جذباتی اور روحانی تجربہ ہے، جو انہیں کربلا کی بے پناہ قربانیوں سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوحہ خوانی کے دوران وہ ان مصائب کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتے ہیں اور ہر لفظ ان کے لیے ایک دعا کی طرح ہوتا ہے، ایک پیغام کی مانند جو سیدھے دل میں اترتا ہے۔ خنک جوشی کی آواز میں وہ خاص درد اور سوز ہے جو سامعین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ بنگلورو میں 32واں اینول حسین ڈے نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس تقریب نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کرے گی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں صوفی سنگر خنک جوشی کے وہ کلمات جو انہوں نے اس انٹرویو میں بیان کیے تھے۔ جل گئے خیمے، چھن گئی چادر۔ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ حسین ڈے میں آئے اور اپنی بہترین آواز سے جو ہے مومنین کے قلوب کو منور کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہو، جب آپ کلام سنتے ہو، اور اسپیشلی ان کی 3 سالہ معصوم بچی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، تو آپ کا دل کس ٹائپ آف ویو آف ایموشن سے گزرتا ہے؟ تو پہلی بات میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ ہر سال آپ لوگ میرا انٹرویو لیتے ہیں، ہر سال آقا سلطان جی مجھے حسین ڈے پہ بلاتے ہیں اور بہت ساری نئی نئی باتیں سیکھنے کو مجھے ملتی ہیں۔ اینڈ یہ جیسے کہ آپ نے کہا اٹس مائی 4th ایئر ان حسین ڈے، تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جب میں ان کو اب پڑھتی ہوں، پہلے جب میں پڑھتی تھی تو اتنا ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور مطلب کہ وہ پورا جو کربلا کا پورا واقعہ ہے کہ وہ کیا تھا اور کیوں ہوا اور ان کی قربانی کیا تھی، وہ ہمیں تب معلوم نہیں تھا۔ لیکن اب 4 سال بعد جب ہم پڑھ رہے ہیں تو مجھے، جب میں کلام پیش کر رہی تھی، جب میں نوحہ پیش کر رہی تھی، تو مجھے وہ درد خود محسوس ہوا کہ وہ منظر ہی کیسا ہوگا نا، کہ جب مطلب لوگ آپ کی، جیسے آپ کے پریوار میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور آپ کو پھر بھی مطلب اسٹرانگ رہنا ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے گڈ میسج ہے، سو مطلب اٹس فار ہیومینٹی، رائٹ؟ تو وہ اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ڈفرینٹ ایموشن، اور جب میں پڑھتی ہوں اب تو مجھے وہ درد محسوس ہوتا ہے، اور there's a lot of changes in the way I feel things now after 4 years. جو ہم گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نے جو باہر پوڈیم پہ کلام پڑھا، ہمارے ویورز کو آپ کی جو خوبصورت آواز ہے اس سے فائز کرے۔ صحرا تپتا صحرا، جلتے خیمے بکھرے لاشیں، دے رہے ہیں یہ لاشیں دہائی، جل گئے خیمے، چھن گئی چادر، مارے گئے سب بھائی، خیموں کا پہرا دیتی ہے زینب اور تنہائی۔
شام غریب آیا شام غریب آیا شام غریب آیا